ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ جس کی جانب میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ بات میں جب مانوں گا کہ جب قرآن میں آپ دکھائیں گے، تو آپ کو پہلا جواب یہ دینا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ دین صرف قرآن نہیں ہے۔ دین ہے قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خود اشرف الانبیاء کے مطابق وہ تعلیمات ان کے بعد لینی ہیں اہل بیت سے۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنے بعد میں کہ کیا کرنا چاہیے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اب تک میں ہوں تو تمہیں دین مجھ سے لینا ہے۔ قرآن آسمان پہ نظر نہیں آیا، کہیں اوپر سے نازل نہیں ہوا، اشرف الانبیاء کی زبان سے ملا ہے۔ نازل اوپر سے نہیں ہوا، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، کسی جھولے میں یا کسی جگہ پہ اس سے نازل نہیں ہوا۔ تو قرآن ملا ہمیں اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے، حدیث قدسی ملی ہمیں اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے، اور حدیثیں ملی اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے، اور ان سے تفسیر ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو تمہیں ہدایت چاہیے اور میری راہ پر چلنا ہے اور شریعت محمدی کو پانا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامو، اور جب تک تم تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ یعنی اگر تم انہیں تھامے ہوئے ہوگے تو تم بھی حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ درس تفسیر دے رہے ہیں، اور وہ فقط درس تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے کہ جو ہدایت کا سبب کم، گمراہی کا سبب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدی للمتقین ہے، لہذا جتنے لوگ گمراہ ہوئے فرقے بنائے وہ اسی کے ذریعے سے تو بنائے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قتل عام کا بازار بھی اگر گرم کیا جاتا ہے تو اسے قرآن کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا ہمیں اہل بیت سے۔ بس شیعوں میں بھی جو بعض مولوی ملا یہ کام کر رہے ہیں کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں جبکہ تفسیر نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے، اور بعض جگہ وہ کہہ چکے کہ قرآن پر ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ تفسیر سے سمجھا جا رہا ہے، خود سمجھیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر یہ کوئی شیعہ مولوی یہ کہے کہ جی قرآن کو کسی سے نہ سمجھیں تفسیر سے، بابا تفسیر کی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بعض جگہ لغت اور بعض جگہ دیگر چیزوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ لغت سے سمجھنے کو تیار ہیں، اہل بیت سے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے بعد دعویٰ کیا جائے شیعت کا تو یہ دعویٰ باطل ہوگا۔ سوال ہوا انہی صاحب سے کہ جی آپ فضائل نہیں بیان کرتے، فضائل والی آیتوں پہ سے ایسی گزر جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جی میرے سننے والے سنی بھی ہیں، آپ انہیں قرآن سنا رہے ہیں یا کوئی تفریح کرا رہے ہیں؟ قرآن میں آپ کو وہ سنانا ہے کہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے، اور ایسی تفسیر بیان کرنی ہے جو اشرف الانبیاء اور ان کی آل سے ہوئی ہے۔ بس قرآن کوئی سننے کی چیز یا پڑھنے کی چیز یا تفریح کی چیز یا اور کوئی چیز نہیں ہے، ہدایت کے لیے ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ ثقلین کے ساتھ ہو۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔